जिंदगी का कोई एतबार नहीं, जिस कदर हो सके दूसरों के काम आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल और मैं हूं बिलाल कुतुब। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में बारिशें हों तो मुसीबत, बारिशें ना हों तो मुसीबत, धरने हों तो अजाब, धरने ना हो तो करप्शन के अजाब। कोई ऐसा वक्त दिखने को नज़र नहीं आ रहा पिछले 70 सालों में जिसमें कि कोई एक महीना इस कौम ने आसानी से गुजारा हो। लेकिन इस मुल्क के लोग जो हैं, यकीन कीजिए, अगर हम जज करें लोगों को जो कि 2% हैं तो शायद वो सच्चा पाकिस्तान नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो इस मुल्क के बाशिंदे हैं और इस मुल्क के बाशिंदे होने के बावजूद इस मुल्क की किसी फैसिलिटी को, किसी रियायत को, किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से आजिज़ हैं, वो लोग किस कदर शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये आज आपको मैं इंशाअल्लाह ताला दिखाऊंगा। ये वो लोग हैं जो कि लाहौर के शहर में रातों को फुटपाथों पे, बागों में और बाहर सोते हैं। ख़वातीन के साथ कितनी अजीब बात है। अजीब बात तो नहीं है। हज़रत सलमान फ़ारसी जो हैं, ये मदाइन के गवर्नर थे और वहाँ पे एक दिन बाहर निकले और बाहर कुछ लोग खड़े थे और ताजिर थे, तो उन्होंने सोचा कि एक मज़दूर गुज़र रहा है यहाँ से। ये हालत थी उनकी देखने में, तो उन्होंने अपना सामान उनको उठवा दिया और वह सामान उठा के उनके शहर के बाहर तक सामान छोड़ कर भी आए। वो बाहर जाके पता चला कि ये सहाबी भी हैं और गवर्नर भी हैं, तो लोगों ने माजरत करने की कोशिश की। तो आपने कहा आखिर मेरा काम क्या है, यही तो काम है जो कि मुझे करना चाहिए। फिर अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को ज़रा गौर फरमाइए, जब आपने कहा हज़रत सलमान फ़ारसी से कि मैं आपको एक घर बना दूँ जहाँ पर आपकी छत हो, आप वहाँ बैठ के तालीम हदीस की जो देते। एक गवर्नर, एक सहाबी, उसके पास छत अपनी नहीं थी, कहा कि मैं आपको बना दूँ, कहा बना दीजिए, लेकिन ये बताइए कि वो कैसी छत होगी। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि वो ऐसी होगी कि जब आप अपनी टांगें सीधे करें तो आपकी टांगें दीवार को लगें, जब आप खड़े हों तो आपका सर छत को लगे। तो आपने मुस्कुरा के कहा कि अब ठीक है, ऐसा घर तो मुझे ज़रूर बना दे। ख़वातीन हज़रात, इंतहाई शायद एक अचंबे की बात लगेगी हमारे हुक्मरानों को ये कि हज़रत अबू बकर जो हैं, जब वो अमीरुल मोमिनीन बन गए तो एक बच्ची जब रोती हुई आई, कहा कि आप तो अमीरुल मोमिनीन बन गए, अब मेरा दूध बकरी का सुबह धो के कौन देगा। तो आपने क्या कहा? कहा खुदा तो कर सकता है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत मुझे लोगों की खिदमत करने से नहीं रोक सकती। ख़वातीन हज़रात, हम मजहबी तौर पर इन बातों को, इन मसालों को सामने तो रखते हैं, लेकिन जब बात आती है करने की, तो पाकिस्तान के वो कौन लोग हैं जो स्टेशनों पे, फुटपाथों पे, और मर्द और औरतें दोनों बाहर सोते हैं और उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दो बातें आपसे कहूं, खुदा की कसम, जितनी शुक्रगुजारी मैंने इन लोगों में देखी है, अगर इससे इसकी 100वां हिस्सा भी शुक्रगुजारी लोगों के अंदर आ जाए जिनके घरों में एयर कंडीशनर और छतें हैं, खुदा की कसम ये मामला जो है ये बहुत पुरसकून हो जाए। अपने पहले कॉलर से बात करते हैं। जीनत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी। अच्छा, बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी, बिलाल बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ, जीनत जी। अच्छा बिलाल भाई, मेरी बेटी का है ससुराल, मेरे भाई का घर है, उसमें उसके बेटे पढ़े लिखे हैं सारे। आपकी बेटी है? एक सेकंड ठहरो, मुझे बात समझा दो। आपकी बेटी है? हाँ, उसका ससुराल है, मेरे भाई है। आपके बेटी का नाम है? सायमा नाम है। सायमा नाम है। उसकी शादी हुई है आपके भाई के घर में? लिखा है उसके शौहर। नहीं, वो पढ़े लिखे को छोड़ दो, आपके भाई के घर में उसकी शादी हुई है? हाँ। उसके शौहर का क्या नाम है? सज्जाद नाम है। सज्जाद नाम है। जॉब नहीं मिल रही। सज्जाद को जॉब नहीं मिल रही? हाँ, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है। इंजीनियर है? किस चीज का इंजीनियर है? APPL में वो अच्छी जॉब कर रहा है। उसके 2 भाई है, उसको भी नहीं मिल रही। मेरे भाई के घर में पता नहीं क्या है, ये चारों भाई होके आता है। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो शरीफ, तुम्हारी बेटी नहीं बताती कि उसका शौहर अच्छा और शरीफ नरम मिजाज आदमी है। ये दुनिया जो है ये बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है ना, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यहाँ पे धोखा देना जो है वो बड़ा नॉर्मल है। ऐसे मामलात करना जो कि शायद आज से 10 साल पहले बद अखलाकी समझी जाती है, आजकल वो कामयाबी समझी जाती है। ये अच्छे और शरीफ बच्चे हैं, अल्लाह ताला खसानी करेगा। बच्चों को कहना, दामाद को भी कहना और अपनी बेटी को भी कहना कि सूरह इखलास जो है उसका जिक्र हर वक्त, हर रोज, हर
اٹھتے بیٹھتے کیا کرے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہیں تک، یہ 2 چیزیں میاں بھی پڑھے اور آپ کی بیٹی بھی پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ جب آپ کال کرو گی تو یقیناً خود خبری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناہید ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم ناہید۔ السلام علیکم بھائی صاحب، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک اللہ ہے کا شکر الحمدللہ بیٹا، اللہ کا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ، حکم فرمائیے۔ جی میرا نام ناہید ہے اور میں مردان سے بات کر رہی ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ میرے شادی کو نا 13 سال ہو گئے ہیں، اور 2 سال تک تو میں ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد ہر وقت بیمار رہتی ہوں۔ میرا ایک بیٹا ہے رحیل جو 11.5 سال کا ہے، ماشاءاللہ۔ وہ اور بھی شوہر کا بہت کیا نام ہے کمزور ناہید؟ ہیں۔ شوہر کا نام؟ شوہر کا نام اول خان۔ کیا، کون سا خان؟ اول خان۔ اول خان، جی اچھا ٹھیک ہے۔ تو اب مسئلہ بس کیا ہے یہی تمہیں؟ جی آپ کو مسئلہ کیا ہے اب؟ میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں، کبھی کولیسٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کبھی یہ چیسٹ پہ درد ہوتا ہے، تو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی، بہت زیادہ دوائی لیتی ہوں لیکن اثر ہی نہیں ہو رہا۔ کولیسٹرول کم نہیں ہوتا دوائی لینے سے؟ اس کے لیے واک وغیرہ کر لیتی ہوں، اور ابھی تو ٹھیک ہوں، لیکن یہ ہے کہ اندر سے کمزوری محسوس کر رہی ہوں۔ اچھا ناہید، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی کولیسٹرول کا بھی بہت سنجیدہ کوئی معاملہ، میرا نہیں خیال کہ بہت کوئی سنجیدہ معاملات ہیں تمہارے ساتھ، بالکل بھی۔ اس لیے اگر ڈاکٹر نے کولیسٹرول کی میڈیسن دی ہے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم دوائی سے زیادہ اگر کھانے پہ توجہ دو، یعنی کہ کس طرح کا کھانا کھانا ہے، اور واک پہ توجہ دو، تمہیں میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جس چیز کو دیکھتا ہوں تمہیں ہوگی یا ہو سکتی ہے وہ ہے ڈپریشن، کیونکہ یہ تمہارے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ ہمیشہ رہے گی۔ اس کو فائٹ کرنے کے لیے، ڈپریشن کو فائٹ کرنے کے لیے، جب ڈپریشن سے فائٹ کرو گی نا تو تمہاری تذابیت بھی کم ہوگی، جب تذابیت کم ہوگی تو تمہارے سینے کی درد جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ یہ کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ صرف تمہاری تذابیت ہے جو سینے کا درد تمہیں لاتی ہے، تمہیں سوائے ڈپریشن کے اور انگزائٹی کے اور میرا نہیں خیال انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اور پرابلم ہو۔ تم 3 چیزیں پڑھو اور پھر مجھے بتانا مردان، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردان کو ہمیشہ بات رکھے، بڑے سادہ لوگوں کا شہر ہے، پھر مجھے کچھ عرصے بعد بتانا کہ تمہاری طبیعت کیسی۔ ایک تو تم نے پڑھنا ہے یا سلام یا مومن، دوسرا تم نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسرا تم نے پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت۔ یہ 3 چیزیں ناہید تم پڑھتی رہو، اگر سو نہیں رہی تو پڑھتی رہو، اور پھر مجھے بتانا کم از کم عید کے بعد مجھے بتانا کہ پھر صورتحال کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، تمہیں فزیکل پرابلم انشاءاللہ تعالیٰ ناہید کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ خواتین حضرات، آپ کی بہت سی ہمارے پاس جو میلز ہیں وہ بھی آتی ہیں، میں ان کو بھی شامل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے کبھی کبھی رہ جاتی ہیں۔ طارق ہیں ہمارے بھائی کراچی سے، کہتے ہیں کہ میری والدہ جو ہے وہ بیمار ہے، ڈاکٹرز نے ان کو جواب دے دیا اور کہا ہے کہ ان کے پاس صرف 3 مہینے ہیں۔ طارق، بہت اچھا ہوتا کہ تم مجھے یہ بھی لکھ دیتے کہ والدہ کو کیا بیماری ہے اور ان کا کیا نام ہے، لیکن میرا اندازہ طارق یہ ہے، دیکھو زندگی اور موت جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پہ کوئی شخص جو ہے وہ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی اس دنیا کا بڑا ڈاکٹر ہو۔ لیکن میں یہ گمان کرتا ہوں کہ جو ڈاکٹرز نے آپ کو مشورہ دیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھو گے کہ آپ کی والدہ کی صحت روز بروز جو ہے وہ ڈیٹیروریشن کی طرف، یعنی کہ کمزوری کی طرف اور نیچے کی طرف جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی امتحان میں نہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ والدہ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ قبر میں تو ہم سب نے جانا ہے، بس کوشش کرو کہ والدہ کے ساتھ جو نیکی اچھائی کر سکو وہ کرو۔ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں، خاص طور پہ والدین، تو خواتین حضرات ایک بہت بڑا امتحان جو ہے نا وہ اولاد کا بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی دعا کرو کہ اللہ کسی تمہیں امتحان میں نہ ڈالے، تمہاری چھوٹی سی لرزش جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تمہاری ماں کو اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اب بھی اور آئندہ بھی۔ اپنی ماں کے لیے بھی دعا کرنا، ماں کو کہنا کہ تمہارے لیے دعا کرے، لیکن یہ معاملہ زندگی کا ہے، یہ ایسے ہی چلتا ہے میرے بھائی۔ ندیم سلامت ہیں، کہتے ہیں کہ جناب میں یونیورسٹی سے کچھ اچھا پڑھنا چاہتا ہوں اور لیو ود پے لینا چاہتا ہوں، اور ایسوسیٹ پروفیسر جو ہے اس کے لیے بھی میں نے اپلائی کیا ہے۔ پروفیسر صاحب، صورتحال یہ ہے کہ جب آپ ایسوسیٹ پروفیسر بننا چاہتے ہیں اور آپ چھٹی لینا چاہتے ہیں تنخواہ کے ساتھ، تو ذرا وہاں پہ حالات اور معاملات جو ہیں وہ ذرا ٹھیک نہیں ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کی جو بات کہوں گا آپ کو ذرا مشکل سے سمجھ میں آنی ہے، کیونکہ آپ کا اپنا خیال بڑا انالیٹیکل ہوتا ہے۔ میرے خیال کے اندر پڑھائی کے علاوہ اور چھٹی اپلائی نہ کرنا، باہر جانے کے لیے چھٹی اپلائی نہ کرنا، اگر چھٹی اپلائی کرنی ہے تو صرف اپنی
پڑھائی کے لیے کرنا اور نہ کرنا. 3 چیزیں پڑھنا پروفیسر صاحب, اس سے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا. ایسوسیٹ شپ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور مل جائے گی. ایک تو پڑھنا سورہ اخلاص کو, دوسرا پڑھنا یا ذل جلال والاکرام, اور تیسرا پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن چھٹی کو بیکار نہ کرنا, کیونکہ آپ کی یہ بات شاید جب ایسوسیٹ بن رہے ہو تو اس وقت شاید یہ مشکل نہ پیش کرے. نام ہے شاہین غوث, اور 2007 سے کہتے ہیں کہ جناب میں اپنے گھر میں مسلسل 2007 سے مسلسل جب بھی روٹی ان کے گھر میں بنتی ہے تو اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا آتا ہے, اور وہ دن بڑے مشکل اور غربت میں اور مشکل میں گزرے. لیکن اب وہ سلسلہ جب سے بند ہوا ہے تب سے معاملات اور حالات جو ہیں وہ ذرا اچھے ہونے شروع ہو گئے ہیں. آپ غور کیجئے کہ خواتین حضرات کتنی اچنبے والی بات ہے. میں اس بات پہ کیا رائے دوں کہ جب مشکلات تھیں تو اللہ کا نام آ رہا تھا. اگر میں اس بات کو صحیح مان لوں کہ اللہ کا نام واقعی روٹی پہ نظر آ رہا تھا تو معاذ اللہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار کتنا بے برکت نام تھا کہ آپ کے گھر کے اوپر عذاب اور آپ کی روٹی میں کمی اور آپ کے حالات خراب ہوئے تھے. لیکن یہ معاملات جو ہیں یقین کیجئے سوائے سٹریس کے اور کچھ نہیں تھے. نہ روٹی پہ اللہ کا نام آتا, اور اللہ کی پہچان روٹیوں کے اوپر سے نہیں آ سکتی. اس لیے ان گمانوں سے خدا کے واسطے, ان بدگمانیوں سے اپنے آپ کو دور کیجئے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کا سٹریس ختم ہوا, حالات ٹھیک ہوئے تو نام بھی چلا گیا. یہ سوائے نفسیاتی مسئلے کے آپ کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میں آپ سے شاہین غوث یہ عرض کروں کہ اپنی ہر بات کو صحیح سمجھنا اور اپنے ساتھ محبت کرنا جو ہے نا, یہ سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, یا ذل جلال والاکرام, اور یا ولی یا نصیر. 3 چیزیں پڑھتی رہو, یقین کرو کہ اللہ آسانیاں بھی دے گا, ترقی بھی دے گا. اور یہ روٹیوں والی بات جو ہے نا, اگر تسبیح پڑھتی رہو گی تو یہ آئندہ کبھی آپ کے ساتھ ہونی بھی نہیں ہے. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں انشاءاللہ, اور آپ کی میلز اور آپ کے فون جو ہیں ان کو بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے. اللہ ہی تمہارا مالک ہے اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, یہ جو میں آپ سے بات ابھی وقفے سے پہلے اپنی بہن شاہین غوث سے کا جو خط ہے آپ کے سامنے, ای میل ان کی جو ہے سامنے رکھ رہا تھا, کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو تبرکات بنا لیتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں جو ہے وہ پھل کٹا تو اس کے اندر سے اللہ نکل آیا, ہمارے ہاں پتھر جو ہے اس پہ یہ نکل آیا. ایک مجھے یاد ہے, میں راؤ شاہد کے ساتھ ایک جگہ پہ جا گیا, وہاں پہ انٹرویو کیا, بڑی خوبصورت بات تھی اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی وہاں پہ اس جگہ پہ. اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو بیسمنٹ میں لے کے جاتے ہیں مسجد میں, اور نیچے دیکھیے کہ پتھر کے اوپر محمد کا نام لکھا ہے, اور انہوں نے بڑے پھول ڈالے, اوپر شیشہ لگایا ہوا. یقین کیجئے کہ میں خود بھی اور راؤ شاہد بھی ہم تلاش کرتے رہے کہ وہ محمد کا نام کہاں لکھا ہوا ہے, اور ہم دونوں کو وہ نام کہیں لکھا نہیں نظر آیا, اور ان تمام لوگوں کو وہ نام جو ہے وہ پتھر میں پتہ نہیں کیوں نظر آ رہا تھا. خدا کے ولیو, یہ جو نام ہے یہ تبرکات کے طور پہ پتھروں میں, پتوں پہ اور درختوں میں اور روٹیوں پہ اور سبزیوں میں مت ڈھونڈو. ان کو اگر ڈھونڈنا ہے تو ان کو اہل بیت کی محبت اور سیرت رسول اور سنت رسول میں ڈھونڈو. حکم خداوند مانو گے تو یہ آپ کی شناخت ہوں گے. ان چیزوں کو اس طرح سے تبرکات بنا کے اپنی زندگیوں میں خدا کے واسطے شامل نہ کرو. اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرا بچہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی صاحب نام بتائیے گا اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں عبدالستار بول رہا ہوں کالا سے. جناب عبدالستار صاحب حکم فرمائیے. میری مسز کا نام مقصودہ ہے. جی جی. اور میری بیٹی کا نام لاریب فاطمہ ہے. کیا ہے نام؟ لاریب فاطمہ. لاریب فاطمہ. ہاں جی. اچھا. میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ دین کی طرف راغب ہو جائے اور نماز پڑھے, لیکن یہ میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہا. اچھا. یہ بیٹی میری 17 سال بعد پیدا ہوئی ہے. اچھا, ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیر والے دن, یہ جو اگلا آنے والا پیر ہے, اس دن آپ نے ہمارا پروگرام اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ضرور دینا ہے. پیر والا دن. ہاں پیر والا دن. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ دیکھو گے ان لوگوں کو, چاہے ریپیٹ میں دیکھنا, صبح 4 بجے ریپیٹ بھی ہوتا ہے, کہ جن لوگوں کے اللہ نے دل بدلے ہیں ان کے حالات کیسے تھے. ایک بات تو یہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھو زور لگانے سے میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ کوئی دین کی طرف آئے, اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ زور لگا کے دین آسانی کے لیے ہے.
تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو دیکھ کے تربیت پاتی ہے، تربیت زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہ یہ بچی جو ہے آپ نے اس کو پہچاننے میں میرے خیال میں تھوڑی سی شاید کمی کری ہے۔ لاریب انتہائی خود پسند ہے، میں اس میں اگر یہ لفظ استعمال کروں رومانویت پسند ہے تو شاید وہ آپ کو نامناسب لگے، اس لیے میں نے خود پسندی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہاں پہ نماز کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، آپ تھوڑی سی یہی توجہ کیجئے کہ اگر وہ معاشرتی غلطیوں میں نہ پڑے تو یقین کیجئے آپ کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی، اس لیے اس بچی پہ توجہ رکھیے اور اس کو تعلیم کی طرف، اور تعلیم وہ جو کہ سائنس کی ہو تعلیم، اس کی طرف ڈالیے، اور نماز کی طرف دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ خود پڑھیے، ماں پڑھے، جماعت کیجئے گھر کے اندر، ایک رواج انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ کرے ایسا کہ وہ ضرور آئے، لیکن وہ اپنی عمر میں سے ابھی گزرے گی تو بات ہوگی۔ کچھ عرصہ پہلے ایک برطانیہ میں سے ایک بھائی نے میرے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب میرا بچہ صرف 14 سال کا ہے اور اس نے پچھلے 6 مہینے سے تہجد شروع کیا ہوا ہے، اور وہ تہجد اس نے ابھی تک 6 مہینے سے نہیں چھوڑا۔ تو میں تھوڑا سا مسکرایا تو ان کو بری لگی میری یہ بات، انہوں نے کہا آپ نے بڑا سیرکزم دکھایا۔ میں نے کہا یار 14 سال کا بچہ تہجد پڑھ رہا ہے اور برطانیہ میں، مجھے بڑی ظاہر ہے مجھے حیرت ہوئی۔ تو تم دیکھنا ذرا ادھر ادھر دیکھنا کہ وہ کسی میں کوئی ایسی غلطی میں تو ملوث نہیں ہے کہ اس کو تہجد پڑھنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو۔ اس وقت تو میرا اختلاف ہو گیا اور میں وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر مجھے چند سالوں بعد نہیں چند مہینوں بعد علم ہوا کہ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ 14 سال کے لڑکے نے شادی کر کے ماں باپ کو چھوڑا اور دبئی جا کے سیٹل ہو گیا، اور خاتون جس ہندو لڑکی سے اس نے شادی کی وہ 30 سال کی تھی، 14 سال کا لڑکا چلا گیا۔ حضرت نارمیلسی جو ہے نا، خدا کے واسطے اس کو کہیں اس کے قدموں کو نہ چھوڑا کیجئے، نارمل چیز ہونی چاہیے، زور لگانے سے چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوتی، لوگ بغاوت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تحمل رکھیے، اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں کرے گا۔ روبینہ ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم روبینہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ دو میری باتیں ہیں جی پھر جو سمجھ نہیں آ رہی کیسے بتاؤں۔ بچہ بڑے بیٹے کی شادی 5 سال پہلے کی تھی۔ بچوں کے نام بتاؤ، نام بتاؤ۔ لو میرج ہے اس کی۔ وہ ٹھیک ہے، نام تو ہوگا نا کوئی لو میرج میں۔ عمران نے کس سے کی شادی؟ شبانہ سے۔ عمران سعودیہ میں ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک، اب جی تو ٹیلی کام انجینئر، شادی کے 10 دن بعد ان کو سعودیہ لے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عورت میرے بچے کو بہت مارتی ہے۔ شبانہ مارتی ہے عمران کو؟ بہت۔ ٹھیک، اور وہ مار کھاتا ہے نا؟ جی ہاں تو ٹھیک ہے، مار کھا رہا ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ تھوڑا سا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مجھے مسئلہ بتاؤ۔ وہ مارتی ہے، وہ مار کھاتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بس میں کیسے بتاؤں، مزے کی شادی چھپاتے پھرتے ہیں، طلب یہ سب کو کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کسی بات کی شرم نہیں کرتی۔ وہ سر آپ کو اس میں میری روبینہ تمہیں کیا مسئلہ ہے اس میں؟ بیوی مارتی ہے، اپنے شوہر کو مارتی ہے، وہ مار کھاتا ہے، تو مسئلہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں سر جی، غلط بات ہے، ہر چیز اس کو پرووائڈ کرتا ہے، ہر سہولت اس کو دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح کا اس کو خیال رکھتا ہے، بس پیچھے سے اس کو جیسے آرڈر آتے ہیں اس کے گھر سے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ روبینہ کہ عمران تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے؟ میرا بہت خیال رکھتا ہے، وہ ہر کسی کا رکھتا ہے۔ ہر کسی کا رکھتا ہے؟ ہر کسی کا رکھتا ہے۔ اچھا شریف بچہ ہے، اگر وہ اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں رونے کی کیا بات ہے روبینہ؟ یہ کیا بات ہے؟ نہیں، باہر رونے کی یہ ہے کہ دکھ ہوتا ہے، ایک بچہ ہر کسی کا فرما بردار ہے، ہاں لیکن اس کے بعد اس کو اس کی ویلیوز کا نہیں پتا۔ ہاں تو دیکھو یہ شبانہ نے ویلیوز تو نہیں سکھانی تھی نا اس کو، یہ تو روبینہ نے سکھانی تھی اس کو ویلیوز۔ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کو سکھائی، وہ سیکھتا ہے۔ تو وہ اس کے بعد جب بات آئی کرنے کی تو وہ سامنے نظر نہیں آ رہی اب؟ نہیں، وہ ادھر ہے ہی نہیں ہے نا، سعودیہ میں ہے وہ۔ تو سعودیہ میں وہ بچپن میں تو نہیں چلا گیا تھا نا، شادی کر کے بڑا ہو کے گیا نا، ویلیوز تو اس نے سیکھ لی ہوں گی نا تو آپ سے۔ نہیں تھوڑا سا میری بات کو سمجھے، مجھے وہ بات کرنے ہی نہیں آ رہی۔ آپ فرمائیے، میں سن رہا ہوں آپ کی۔ ہاں جی، اصل میں جب دیکھیں میری بات سنیں، ہم جب جاتے ہیں مہینے کے لیے 2 مہینے کے عمرے کے لیے جاتے ہیں یا ویسے جاتے ہیں ان کے پاس، وہ ہمیں بھی ساتھ ایسے نکال جیسے ہمارے بچے کے ساتھ کرتی ہے، وہ ایسے ہمارے ساتھ بھی کرتی ہے، مارتی ہے شادی کے۔ ہاں جی، شادی کے دس۔ تو اچھا ٹھہرو ایک سیکنڈ ٹھہرو، آپ کو مارا ہے اس نے؟ جی مجھے پچھلے سال بہت ہی مارا تھا۔ آپ کے شوہر کو مارا ہے اس نے؟ نہیں۔ آپ کو مارتی ہے؟ جی۔ اور عمران کو پتا ہے؟ عمران کو بھی خود مارتی ہے، بلکہ عمران کو بھی مارتی ہے، آپ کو بھی مارتی ہے، اور آپ عمران کو پتا بھی ہے کہ میری ماں کو وہ مارتی ہے، لیکن وہ عمران یہی کہتا ہے کہ امی چلے میری ایک بچی ہے، میں اس بچی کے لیے چپ ہوں،
ورنہ وہ کہتے ہیں یہ میرے لائق نہیں ہے، جس طرح یہ میری بے حرمتی کرتی ہے یا بدتمیزی کرتی ہے۔ انسانوں کی بے حرمتی تو نہیں ہوتی نا، یہ کیسی نہیں بات ہے؟ سر جی، وہ میں آپ رشتہ کو ہے بس، ٹھیک ہے عمران اس کو ٹالریٹ کر رہا ہے، آپ کو مارتی ہے، اس عمران کے لیے بیوی کا مار کھانا، بیوی سے ماں کو مروانا، مار کھلوانا زیادہ اتنا زیادہ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ گھر اس کا آباد رہے، تو بس دعا کریں آباد رہے، کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں سر جی ایسے تو نہیں، جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسے آپ میری بات کو سمجھیں، وہ بھی اس کا کرے، میں یہ چاہتی ہوں۔ جی وہ کس طرح کرے؟ جیسے عمران کا خیال رکھتے ہیں وہ بھی کا خیال رکھے۔ وہ نہیں رکھے گی نا بیٹا، کیوں رکھے گی؟ مارے جو گی تو آپ کئی پہ بار ہاتھ اٹھاتی ہے، اپنے شوہر پہ ہاتھ اٹھاتی ہے۔ نہیں پھر وہ جب میرے پہ اس نے اٹھایا تھا، پھر عمران نے اس پہ اٹھایا تھا کہ میری ماں پہ اٹھایا، یہ غلط بات ہے، میں کروں گی۔ ہاں جی، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اس نے ایک دفعہ اٹھایا تھا، میرے بیٹے نے پھر اٹھایا تھا، تو میں جھوٹ نہیں کہوں گی۔ اس نے کہا کیوں مارا، کہتی بس ان کو یہاں سے نکالو، پھر ہم اپنی جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہاں ادھر ہی آگے گزار لیتے ہیں۔ ہاں جی، صرف میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے گھر میں سکون رکھے، اپنے میاں کی عزت کرے، ٹھیک ہے، الگ سے رہے۔ روبینہ جی تمہارے بیٹے نے شادی اپنی مرضی سے کی؟ ریحانہ روبینہ نام ہے تمہارا؟ ہیلو جی روبینہ ہے میرا نام۔ روبینہ دیکھو تمہارے بیٹے نے شادی کی اپنی مرضی سے، جی مار کھا رہا ہے اپنی مرضی سے، جی عورت کو اس نے رکھا ہے اپنے پاس مار کھانے کے باوجود اپنی مرضی سے۔ اب جب اس کی بیٹی جوان ہوگی یہ دیکھتے ہوئے کہ ماں باپ کو مارتی ہے، ساس پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، تو اس کو عمران کو بھی تو سمجھ ہے نا کہ بیٹی کس طرح کی بن جائے گی۔ جی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیوں خاموش ہیں؟ بیٹا میں آپ کو پھر کیا بتاؤں، دیکھو جب وہ تمہارے پاس تھا اور شبانہ اس کی زندگی میں نہیں تھی، عمران کا کردار تب تھا نا بنانا۔ نہیں عمران ابھی بھی ویسے ہی ہیں، وہ صرف یہ کہتے ہیں لیکن سفر میں اکیلا کر رہا ہوں، آپ لوگ میرے سے صبر نہ کریں، میں اکیلا اذیت میں، آپ لوگ اذیت میں نہ آئے۔ دیکھو میں یہ بات جو ہے نا، دیکھو میں تمہارے ساتھ نا بالکل بھی اس معاملے میں تعزیت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے خیال میں تم انتہائی غلط بات یہ کر رہی ہو کہ تم نے ایک بیٹے کی تربیت کی نہیں۔ 6 نمبر بیٹا تمہارا، شادی اس نے تمہارے پوچھے بغیر کی، تم کہہ رہی ہو کہ میں نے اس کی بڑی تربیت کر دی، پتہ نہیں تم کس خواب و خیال میں ہو۔ اس کے بعد عورتوں سے جوتیاں کھا رہا ہے، اپنی بیٹی کی حفاظت کرنا چاہ رہا ہے۔ جو بیٹی کی حفاظت کرنا چاہ رہا ہے اس کی ماں اپنی ساس پہ، اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھا رہی ہے، اپنے شوہر پہ ہاتھ اٹھا رہی ہے۔ تم یہاں پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کن معاملات میں پڑی۔ ارے بی بی، جو بندہ اپنی بیوی سے مار کھا رہا ہے، کسی بھی وجہ سے اپنی ماں کو مار پڑوا رہا ہے، اس کے لیے میں دعا گو ہو سکتا ہوں، کیونکہ تمہیں بتانا چاہیے تھا اپنے بیٹے کو کہ جب انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبر میں جائے گا، جس طرح میں نے اور تم نے جانا ہے، تو اس سے سوال بیوی سے مار کا نہیں ہونا، اس سے سوال ہوگا ماں کا، باپ کا۔ اس کو دکھایا جائے گا قرآن کا 3 صفحہ 4 پیراگراف کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنا۔ وہ جب مار پڑوا رہا ہے تو بیٹا وہ تمہارے ساتھ تھوڑی اختلاف کر رہا ہے۔ عمران کا اختلاف تو اس وقت خدا تعالیٰ سے چل رہا ہے۔ خدا اس کی زندگی میں امن کیسے لے کے آئے گا؟ جو کھڑا ہی خدا کے خلاف ہوا ہے، اس کا کہاں سے ذکر؟ کیا کرنا چاہتی ہو تم اس پہ؟ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی۔ اور اگر تمہارا یہ وہم ہے کہ شبانہ زندگی میں ٹھیک ہو جائے گی، تو اس بات کو بھی میری طرف سے جو ہے نا وہ ادب کے ساتھ قبول کر لو کہ ایسا نہیں ہونا۔ میں دعا گو ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہو، لیکن زمینی حقائق بھی کچھ چیز ہوتے ہیں۔ خدا کی ولی، تم رو سکتی ہو اس پہ، لیکن یہ بیٹا ویسٹ ہے، یہ ضائع ہو گیا ہے، یہ ضائع ہو گیا۔ مجھے اس پہ خدا کی قسم کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کس چیز پہ اعتراض ہو رہا ہے، کہ وہ جو بیٹی اس نے شبانہ سے پیدا کی ہے، وہ جب تربیت پیدا کر کے، تربیت لے کر شبانہ کو دیکھتی ہوئی جوان ہوگی تو وہ کیا بنے گی؟ یہ آفت جو ہے نا، یہ وہ آفت ہوگی جو کہ واقعی آفت ہوگی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں کرے، اور آپ کے لیے روبینہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ میں سوائے دعا کے کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن جب بیٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں، ان کی تربیت پہ اس وقت غور کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دکھی باتیں ہیں، میں بھی اس میں سلو ڈاؤن ہو جاتا ہوں، میں کیا اس پہ جواب دوں؟ تربیت ناکام، اور ہم اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم نے کون سے بچے پیدا کر کے ہم نے ان کو کیا بنایا، اور اس کے بعد جب وہ ہمیں مار پڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر آپ 100 عمریں ایک دن میں کر لیں، تربیت واپس نہیں آ سکتی۔ واپس آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔
किसी के साथ एहसान करो तो उसे छुपाओ, लेकिन जब कोई तुम्हारे साथ एहसान करे तो उसे मत छुपाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मर्दम शनासी इससे मुराद होती है कि इंसान को पहचानने की सलाहियत रखता हो। मर्दम शनासी का अगर तसव्वुर तारीख़ में देखें तो हमारे यहाँ 4 लोग ऐसे हैं जिनकी मर्दम शनासी जो है वो क्वेश्चनेबल नहीं है। सबसे पहले तो हज़रत मूसा को पहचाना हज़रत आसिया ने, और फिर ज़िक्र कुरान हकीम में आया। देखिए, एक बच्चा जो है वो टोकरी में आ रहा है, लेकिन उस औरत ने, उस खातून ने, उस माँ ने उस बच्चे को पहचाना। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह सैयदा जो हैं, इन्होंने उस शख्स को पहचाना जो कि अभी पैगम्बर और नबूवत का दावा नहीं हुआ था, लेकिन आपने पहचाना इसको। फिर हज़रत वर्का बिन नौफल जो हैं, इनका मकाम जो है, यकीन कीजिए कि ये भी बड़ा आला और बड़ा ही खूबसूरत है कि जब पैगम्बरी नहीं दी गई, अभी आपने उनके ऊपर कहा कि मैं अगर उस ज़माने में हुआ जब तुम्हारी कौम तुम्हें अपने शहर से निकालेगी तो मोहम्मद मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर क्या कहिए, कुर्बान जाइए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के। आपने कहा अगर मेरे रसूल ने कहा है तो यकीनन सच है, और अल्लाह ने आपको लक़ब सद्दीक़ का दिया। ख़वातीन हज़रात, ये शनासाई जो है ये बड़ी अहम है दुनिया में और ज़माने में। और मैं अदब से अपने सारे देखने वालों को ये गुजारिश करूँगा कि जब आप ये सुबह की ट्रांसमिशन कुतुब ऑनलाइन की 9 बजे से 11 बजे तक देख रहे हो, तो अगर आप कहीं भी मसरूफ़ हो तो तमाम मसरूफियात छोड़ दीजिए, और ये सेगमेंट जिसमें डॉक्टर शाजिया मकबूल हमारी मेहमान होती हैं और आपसे वो बुनियादी इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं जो कि आपके और मेरे बच्चों के लिए बड़ी अहम। यकीन कीजिए, अगर बच्चे छोटे नहीं भी हैं तो ज़रूर सुनिए ताकि आप औरों को ये इंफॉर्मेशन दे सकें। डॉक्टर शाजिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, पिछली दफ़ा भी आपसे गुफ्तगू हो रही थी और मैं इस बात को कंटिन्यू इस तरह से करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ गुट्टी देने का एक रवाज है कि जो बड़ा है वो अजान दे, वो तो एक सुन्नत है, वो तो बिल्कुल ये चटाने से पहली चीज़ जो है वो दूध नहीं चाट रहा है, वो शहद चाट रहा है। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है या पहला फीड जो है वो माँ का दूध ही होना चाहिए? लेकिन जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि कोलेस्ट्रॉल एक चीज़ है जो कि बुनियादी, जिसमें बच्चे की प्रिवेंशन हर किस्म की डिजीज़ से, छाती की बीमारियां, बाद में आने वाली बीमारियां, इम्यूनिटी बिल्डअप होती है उससे, वो पहली फीड होनी चाहिए। उससे 2 चीज़ें होती हैं। पहली फीड क्यों माँ की होनी चाहिए? एक तो आपने मालूम होगा आपको कि वेस्ट में बच्चा पैदा होते ही माँ पे लटा देते हैं ताकि उनमें कुर्ब बढ़े। माँ हालांकि 9 महीने पेट में बच्चा रखती है, लेकिन जो एहसासात हैं माँ के, वो उस पहले पीरियड के अलावा जिस दिन डेवलप होते हैं, उस दिन जब वो बच्चा पैदा होके उसकी छाती से लगता है, और वो बॉन्डिंग फिर सारी उम्र कायम रहती है। तो ये 2 चीजें, ये अल्लाह ताला ने, और ये 2 चीजें मस्ट है बच्चे के लिए। तो शायद कि कोई उंगली, एक तो इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है कि किसी ने एक उंगली का भी खतरा, इसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल। तो और फिर नाखून, बहुत कुछ हो सकता है। और कई दफा लोग ये शहद भी अजीब किस्म का पहले ही बच्चे को दस्त लग जाए, तो इसलिए डेंजरस है, एहतियात करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर छाती में माँ के दूध उतर नहीं रहा तो फिर क्या इसका हल होगा? ऐसी कोई चीज़ ह्यूमन साइंस में, मेडिकल साइंस में अवेलेबल नहीं है कि माँ के, अनलेस खुदा ना खास्ता कोई कैंसर की अलामात है या कुछ ऐसी अलामात हैं। ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है। आप गाय का दूध लेने के लिए जब बछड़ा पैदा हुआ होता है, तो आप अगर जानते हो थोड़ी सी फार्मिंग को, तो वो बछड़े को चुंगाते हैं और फिर दूध लेते हैं। और इसका, ये अल्लाह ने निज़ाम हर जी होश के लिए बनाया है। अशरफुल मखलूकात के लिए भी यही निज़ाम है। जितना बच्चा सक करेगा उतना लेवल बढ़ेगा मिल्क का। दिमाग से इशारा होगा, और ये पूरा साइकिल है जो हमें पढ़ाया जाता है। दिमाग से इशारा होगा, चल भाई शुरू हो जा, एंड इट हैपेंस। डॉक्टर साहब, जो दूध पिलाने वाली माँ है, इसको अपनी डाइट का कितना ख्याल रखना है? क्या वो वीकनेस इससे महसूस करेगी, या ये एनर्जी जो है ये बच्चे में ट्रांसफर हो रही है, जो इससे दूध की क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा? दूध की सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस वक्त ब्रेस्ट फीड मदर कर रही हो उस वक्त पानी जरूर पिए। वो पानी की फॉर्म में हो सकता है, वो चाय में, जिस भी फॉर्म में पानी हो, लिक्विड जरूर लेता है, क्योंकि प्यास लगती है। इट्स फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। और दूसरा ये है कि अपनी डाइट का खास ख्याल रखे। जैसे पहले किताबों में लिखा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दाल खा रही है या पालक खा रही है, अब लिखा होता है कि नहीं, ये गैस प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स को अवॉइड करे। तो वो तमाम चीजें, जैसे बड़ी बीबियां पंजीरी बना देती हैं, वो बड़ी अच्छी चीज है।
یہ لینی چاہیے. اس میں خاص طور پہ جو بڑی بوڑھی عورتیں وہ یہ کہتی ہیں کہ سفید زیرہ جگہ ہو وہ اس کے ساتھ دودھ جو ہے وہ زیادہ آتا ہے. پھول مکھانے ایک ہمارا ایک ہے, فرائی کر کے باقاعدہ اس کو کھائیں تو ایک مزہ بھی آتا ہے. مت خراب نہیں ہے. نہیں, ہر مت خراب نہیں. دیکھیں اولڈ وائفز ٹیل انگریزی میں بھی اتنی ہی کامیاب ہے جتنی ہے, اور اگر زیادہ ہے اس کا بھی تدارک ہے کہ اگر فرض کریں بہت زیادہ اتر آیا ملک تو کیبج کے جو ہیں پھول جیسے بند گوبھی کہتے ہیں اس کو آپ فریج میں رکھ کے اگر اس کو 1 گھنٹے تک یا 2 گھنٹے تک ٹھنڈا کر کے رکھیں اپنے ساتھ تو آپ کا بہت زیادہ جو ہے کہ ٹینڈر ہو گیا, بریسٹ بہت زیادہ آپ کے اتر آیا دودھ اور آپ کے لیے تکلیف ہو گیا تو وہ نکل جاتا ہے ایکسیس. آپ بچے کو کر کے یہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ تمام چیزیں ہمیں کتابوں میں نہیں ملیں گی لیکن سینہ بسینہ یہ ٹریول کی ہیں اور ان کے فائدے ہیں. واہ واہ واہ, بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ کیبج جو ہے بند گوبھی جو ہے اس کے پتوں کو ٹھنڈا کر کے اگر چھاتی کے ساتھ لگایا جائے تو یہ جو ایکسیس دودھ ہے اس کا مسئلہ بھی ریزالو ہوتا ہے, پرووائڈڈ کہ آپ کے بچے کو دودھ مل جائے. یہ نہ ہو کہ بچے بالکل بالکل بالکل. سمینہ ہے جی. سمینہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹے اللہ کا شکر ہے میرا پتر. کیا کوشچن آپ کا بیٹے؟ سر میرا یہ کوشچن ہے کہ ہماری فیملی میں نا کزن میرج زیادہ ہوتی ہیں, مطلب ہمارے 3 کپل فیملی میں جن کزنس کی میرج ہوئی ہے تو مطلب ان کے جتنے بھی بچے ہوئے ہیں وہ ویک ہیں اب تک. نہیں تو باہر کا آپ کی فیملی باہر کے لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کرتی؟ مطلب سر ہوتا ہے نا, مطلب فیملیز میں کچھ لوگ کرتے ہیں میرج. اچھا تو میری یہ 4th میرا کپل ہے تو مطلب یہ مطلب جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے, مطلب اتنا اپنے لحاظ سے پوچھ رہی ہوں. تو بچے جو ہے وہ کمزور پیدا ہو رہے ہیں؟ جی جی اوکے. یہی سوال ہے آپ کا؟ ذہنی طور پہ کمزور ہیں یا جسمانی طور پہ کمزور ہیں؟ ویکلی مطلب فزیکلی ویک ہیں. اوکے تھینک یو سمینہ. ڈاکٹر صاحب کزن میرج کے اوپر پہلے تو کمنٹ کر دیں, پھر بچوں کی ہیلتھ جو ہے اس پہ بھی کمنٹ کر دیں. دیکھیں جینیٹک پولنگ کا تو بہت کلیئر میڈیکل سائنس میں ہے کہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے, یعنی نہیں کرنی چاہیے. جینیٹک پولنگ سے مراد ہے کہ ایک ہی خاندان میں بار شادی نہیں ہونی چاہیے. یہ چوتھی جنریشن ہے, یہ زیادتی ہے. ہاں اگر ایک آدھ کوئی ہو گئی ہے اور پھر چھوڑ دیں کنیکشن, پھر کر لیں, پھر چھوڑ دیں کنیکشن, ٹھیک, تو تاکہ کہیں نہ کہیں فریش جینز آئے. آپ کو پتہ ہے فریش چیز ہر وقت اچھی لگتی ہے. کیا بات کی ہے, واہ 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 واہ, بہت اچھی بات کی. وہ اب یہ جو ان کا کہنا ہے کہ فزیکلی ویک ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ شاید ذہنی طور پہ بھی ٹیسٹ کرانا چاہیے ان بچوں کو جن کی پشت در پشت شادیاں ہو رہی ہیں اور وہ ہو رہے ہیں بچے پیدا. کیونکہ اگر آپ ان کو ذہنی طور پہ بھی دیکھیں تو ہمیں بہت ساری موریثی بیماریاں اس وجہ سے پاکستان اور عرب ممالک میں زیادہ ہیں کیونکہ وہاں بھی کزن میرج. ایون انگلینڈ میں جہاں پہ ڈینسٹی ہے پاکستانی پاپولیشن کی, گریٹ برٹن میں گلاسگو ہے, مینچسٹر ہے, باقی ایریاز کی نسبت وہاں پہ زیادہ ہیں یہ بیماریاں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کراچی میں ایسے کپلز دیکھے جن کے پہلا بچہ تھیلیسیمیا, دوسرا تھیلیسیمیا, انہوں نے 6 بچے پیدا کیے اور اب وہ لوگوں سے وسائل ڈھونڈ رہے ہیں. ان تک یہ بات نہیں پہنچی اور وہ یہ آپ کی بات بالکل بچا کہ وہ کزن میرج جو ہے وہ 3 جنریشنز میں کنٹینیو تھے اور تھیلیسیمیا کے بچوں کے رشتے وہ آگے اپنے کزنز میں طے کر چکے. یہ خوفناک ترین بات ہے. اور یہ صرف کزنز میں نہیں ہوتا, یہ ادروائز بھی ہو سکتا ہے, جو بھی کیریئر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا مت ہے کہ بچہ کبھی کبھی ماں کا دودھ نہیں پیتا اور اس کو فیڈر کا ہی دودھ دینا پڑتا ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ میں تو بہت پرو بریسٹ فیڈنگ قسم کی پرسن ہوں, تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا انلیس کہ ماں کو کوئی خطرناک قسم کا پرابلم ہے, پلس یا بچہ اتنا ill ہے کہ وہ نہیں دے سکتا. ایون تب 2 سے 3 ہفتے ماں کا دودھ اترتا رہتا ہے, وہ پلانٹس کو دیں, ایکسپریس ہوتا رہے گا, ایکسپریس کرتے رہیں گے, دودھ بنتا رہے گا اور 3 ہفتے بعد خود فیڈ کرانا شروع کر دیں. ڈاکٹر صاحب کون سی ایسی ایج ہے جس میں کہ سالڈ شروع کرنے اور اس سے پہلے صرف ماں کے دودھ پہ رہنا ہے؟ تقریباً 6 ماہ, 4 سے 6 ماہ, 4 ماہ پہ انٹروڈیوس کرنا شروع کریں. 6 ماہ تک آپ کے بچہ جو ہے اس کو ایٹ لیسٹ 2 سے 3 دفعہ دن میں پراپر ایک تھوڑا سا سالٹ پھر سویٹ دینا چاہیے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے ٹیسٹ ڈیولپ ہو اس کا دونوں کا. کئی لوگ ہوتے ہیں فرنی سے شروع کرتے ہیں یا سوجی کی کھیر سے شروع کرتے ہیں, وہی دیتے جاتے ہیں, تو نمکین کا ٹیسٹ ہی ڈیولپ نہیں بچا. مختلف کرنا چاہیے, نمکین بھی دیں, میٹھا بھی دیں, اور میٹھے میں بھی ورائٹی دیں. پہلی دفعہ پورا بال بھر کے بچہ کھا لے گا, ٹیسٹ کرتا رہے, ٹیسٹ کرے, اس کو 1 چمچ دینا شروع کرے. وہ نہ کھائے کوئی بات نہیں, مگر یہ نہیں ہے کہ وہ 1 سال تک 1 چمچ پہ ہی رہے. اس کو اپنے پیڈیٹیشن جو بھی ان کے ہیں پراپر جا کے گائیڈنس لیں کہ میں نے کیسے اس کو دینا ہے.
ڈاکٹر صاحب وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، لیکن میں اس بات کو نا آگے لے کر جاؤں گا. خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب بہت 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 آپ کا شکریہ. یہ جو آخری بات کی نا ڈاکٹر شازیہ مقبول نے، یہ بڑی ہی اہم تھی. جو پیڈیٹیشین ہے، یعنی کہ جو بچوں کے ڈاکٹر ہیں، وہ بڑا اہم ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں جائیں. یہ میں ذاتی تجربے سے نہیں بتا رہا، یہ میں یقین کیجئے بڑی آبزرویشن سے بتا رہا ہوں، صرف پاکستان کی آبزرویشن نہیں. باہر کے ڈاکٹرز کو یہ ایک ٹریننگ شاید دی گئی ہے کہ وہ جب ان کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو باقاعدہ اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں. ہمارے ہاں جب وہ کنسلٹنٹ اگر مل ہی جاتا ہے تو وہ اس طرح بات کرتا ہے جیسے کہ ناراضگی ہے، وہ فیڈ نہیں کر رہا پورا انفارمیشن آپ کو. میں ان لوگوں سے بھی کہ جو کہ پریکٹسنگ کنسلٹنٹس ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کے پاس پیشنٹس خواتین اس عمر کی آتی ہیں جن کو کہ ایجوکیشن نہیں مل سکی کسی بھی وجہ سے، وہ لوگ خدا کے واسطے اپنے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کریں. یہ ڈاکٹر شازیہ نے جتنی باتیں کی انتہائی بنیادی باتیں، لیکن انتہائی اہم باتیں. اگر آپ کو علم آدھی باتوں کا بھی ہو تو یقین کیجئے یو ول بی ویل پلیسڈ، آپ بہتر جگہ پر ہوں گے. کزن میرج کا آج کا جو سبق ہے اس کو مت بھولیے گا. دودھ ماں پلاتی ہے، کم از کم 3-4 مہینے تک آپ مدر فیڈ پہ رہیں گی. اس کے بعد آپ نے ہلکا شروع کرنا ہے، اس کو سالڈ فیڈ کی طرف لے کر جانا. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جب آپ سالڈ فیڈ کی طرف بچے کو لے کے جا رہے ہو تو اس کو تھوڑا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا چاہیں کہ نمکین اور میٹھے دونوں کا. خواتین صاحب وقفہ لوں گا، اور جب وقفے سے واپس آئیں گے ہم تو جو میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ حکمران جو ہیں وہ کس طرح سے اس ملک میں لوگوں کے ساتھ اپنا برتاؤ رکھتے ہیں. میں آپ کو لے کے جاؤں گا لاہور شہر میں 3 جگہوں پہ. ایک ریلوے اسٹیشن پہ جہاں آپ دیکھیں گے کہ لوگ باہر گرین بیلٹ پہ کس طرح رہتے ہیں. پھر لاہور میں داتا دربار جو ہے اس کے باہر لوگ کیسے رہتے ہیں. اور تیسرا چبرجی لاہور کی بڑی مشہور جگہ، یہاں پہ لاہور میں لوگ کس طرح سے راتوں کو گزارتے ہیں. یقین کیجئے ساری باتیں دیکھنے کے بعد ایک سبق آئے گا کہ وہ لوگ جن کے پاس سہولتیں میسر ہیں ناشکرے ہیں، اور جن کے پاس سہولتیں نہیں ہیں اللہ نے ان کو کتنا بڑا دل اور کتنا شکر گزار بنایا ہے. میں وقفہ لیتا ہوں، واپس آتے ہیں اور آپ کو لے کے چلتا ہوں اس ٹرپ پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھائی کرنے کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں رہو. زندگی کا کوئی اعتبار نہیں جس قدر ہو سکے دوسروں کے کام آؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، پاکستان کا ہر شہر جو ہے وہ ہمارا دل ہے، لیکن لاہور جو ہے وہ خاص طور پہ اس ملک کا، اس کے رہنے والوں کا، سب پاکستان سے محبت کرنے والوں کا دل ہے. اور میں اس وقت لاہور میں ایک ایسی جگہ ہوں جو لاہور کا دل ہے، اور اس کو کہتے ہیں چبرجی. 4 برجوں والی یہاں پہ مغلیہ عمارت ہے جس کی وجہ سے چبرجی کہتے ہیں. پہلے اس کا مقصد جو تھا وہ باغ ہو سکتا ہے، لیکن آج جو اس کا مقصد ہے وہ لوگوں کے لیے گھر مہیا کرنا ہے. یہ ایسا گھر جس کی نہ چھت ہے نہ دیواریں، اس میں بارش کا پانی بھی آتا ہے، آندھی بھی آتی ہے. یہاں پہ پانی اور بجلی کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چبرجی جو ہے یہ ان لوگوں نے آباد کی ہے جو لوگ اس شہر میں برسوں سے رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے. حضرت عمر خطاب کا ذکر بہت کرتے ہیں، حضرت عمر خطاب سے محبت بہت کرتے ہیں. ایک عورت تھی جس کا بچہ رو رہا تھا. حضرت عمر خطاب نے اس سے کہا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کیونکہ عمر امیر المومنین جو ہیں انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے بچوں کا دودھ بند کر دیا. یہ وہ وقت تھا جب کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ نے جو نامعلوم جو نیا پیدا ہوتا ہے بچہ، اس کے لیے بھی یہ حکم لگا دیا کہ بیت المال سے اس کو بھی دودھ ملے گا. اگر ہم عمر خطاب رضی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر میری سمجھ میں یہ نہیں آتا خواتین حضرات کہ ہمارے حاکم جو ہیں، ہمارے جو
لیڈرز ہیں, ہمارے سیاستدان جو ہیں, ہمارے حکمران جو ہیں, وہ کن لوگوں کو فالو کرنے والے ہیں. اگر وہ ملک جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ بنا, وہاں حضرت عمر خطاب کا بنایا ہوا نظام لاگو نہیں ہو سکتا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لاگو نہیں ہو سکتی, تو میں سوال جو ہے وہ آپ تک چھوڑتا ہوں. آج یہاں پہ میرے ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کا گھر جو ہے وہ کھلا آسمان ہے, ان سے بھی باتیں کرتے ہیں اور جگہوں پر بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میرے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالقیوم صاحب. قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن سب سے پہلے خواتین حضرات, آج جن کے ساتھ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, جن کے گھر میں ابھی بیٹھا ہوں, وہ بزرگ جو ہیں وہ کچھ اپنی ہی حالت میں ہیں, ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں. السلام علیکم بابا جی. بابا جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اکرم. محمد اکرم, کہاں سے ہیں آپ؟ یہاں سے گلشن راوی سے. تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چبرجی کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں, بس اپنی لہر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی مکان نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے. تو یہ پیٹیاں ویٹیاں لگا کے تم نے اپنا گھر یہیں بسایا ہوا ہے؟ گھر ہے ہی نہیں. یہیں رہتے ہو؟ ہاں, کبھی کدھر سو گئے, کبھی کدھر سو گئے, کبھی کدھر سو گئے. اچھا, آپ کے گھر کو میں ذرا لوگوں کو دکھا دوں, آپ کا جو گھر آپ نے بنایا ہوا کس طرح کا گھر ہے؟ محسوس تو نہیں کرو گے؟ دکھا دیں. خواتین حضرات, یہ ذرا گھر دیکھیے جو اس بابا جی کا ہے, جس میں 3 عدد فروٹ کی پرانی پیٹیاں, 1-2 پرانے تکیے, 1-2 چادر, اور یہ زمین پہ بچھانے والی چیزیں ہیں. اور یہی ہے جو اس شخص کی پوری کائنات ہے. جو میرا دیس ہے, لڑکوں کی افسردہ جانوں کے نام. قاری صاحب, اس پہ آپ اپنی کیا رائے دیجیے کہ اسلامی مملکت ہے, ہماری بڑی امید ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اگر روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکتے تو کم از کم تحفظ تو دیں, کام تو دیں, ملازمت تو دیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پھر اس میں عوام جو ہے وہ جمہور ہے, اور ریاست جو ہوتی ہے وہ فلاح کا کام کرتی ہے. ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے. ریاست جو ہوتی ہے وہ عوام کے دکھ درد کے اندر وہ ہر طرح کا شریک ہوتی ہے. یہاں کیا ہے, بدقسمتی سے جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے اکاؤنٹ کی اور اس کی جو دولت ہے اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, اور وہ اپنے خزانے کو سنبھالنے کے اوپر قادر نہیں ہے. وہ بیرون ممالک میں جا کے اپنے پیسے کو جمع کر رہے ہیں. قاری صاحب, ہونا تو یہ چاہیے تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ غربا کے لیے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو مساکین ہیں یا مزدوری کرنے والے ہیں, ان کے لیے یہاں پر ہاؤس بنائے جاتے, ان کے لیے گھر بنائے جاتے, ان کو کم از کم اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا کہ وہ لوگ یہاں پر سونے کی بجائے, چوک میں, چوراہے میں سونے کی بجائے وہاں پر جا کے سوئیں, 2 وقت کی ان کو روٹی میسر کی جائے. حضرت یہ بھی تو بات دیکھنی ہوگی نا کہ اس سارے طرف جو ہے وہ اطراف میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو کہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے. اب یہ جو آدمی, یہ آپ کا کیا نام بیٹا؟ یونس خان. یونس, کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں ڈیرہ اسماعیل خان. تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں مزدور ہوں, ادھر چبرجی چوک کا. مزدور ہو؟ ہاں جی. تو یہاں کی کیوں مزدوری کر رہے ہو, وہاں کیوں نہیں کر رہے, ڈیرہ اسماعیل میں کیوں؟ ایک تو بے روزگاری, ادھر تھوڑی سہولت زیادہ ہے. کیا سہولت ہے؟ کام مل جاتا ہے, رہنے کھانے پینے, اور یہاں پر مزدوری زیادہ ہے. تھوڑے لاہور کے لوگ مثلا ٹھیکیدار رعایت کرتے ہیں, کام کا یہ وقت ہوتا ہے تو کام کے لیے بھی میں کھڑا ہو جاتا ہوں. کیا کام کیا کرتے ہو تم؟ لوڈنگ بھی کر لیتا ہوں, مستری کے ساتھ بھی کام کر لیتا ہوں. کیا مزدوری کرتے ہو؟ ہاں جی. تعلیم کیوں نہیں حاصل کی؟ میری 2nd ایئر میں تعلیم رہ گئی, گھر کے میٹرک پاس ہوں. اور اس کے بعد تم DI خان سے یہاں پر آئے, مزدوری کر رہے ہو؟ کیونکہ میں جب ملوں میں جاتا تو میٹرک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ادھر 2nd ایئر والے وہ لیبر ہیں فولڈنگ کھاتوں میں, تو تعلیم کی تو ادھر ویلیو ہی نہیں ہے. تم پڑھے لکھے ہو, تم اخبار پڑھتے ہو, تمہارا شعور اچھا ہے, شادی نہیں کرنی تم نے؟ شادی میں کس طرح کروں کہ جب میرے پاس خود اپنے روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, میں اپنے بچوں کا تاریخ مستقبل نہیں دیکھ سکتا. مجھے اتنا شعور ہے کہ یہ جو غریبی میں زندگی میں شادی کرتے ہیں کہ اللہ دے گا, اللہ کوئی ذریعہ بنا دے. ہمارے ملک میں کوئی ذریعہ ہو تو لوگ کھانا کھائیں. جب ذریعہ ہی نہیں ہو, ایک بندہ اپنا پیٹ نہ پال سکے بلکہ بہت سخت ہارڈ ورک کر کے پیٹ پالتا ہے, اس کو پھر کس چیز کا سہارا ہو. میں نے تو ساری عمر شادی نہیں کرنے کا سوچا ہے, کیونکہ حالات ایسے دیکھ رہا ہوں کہ بے روزگاری ہے, پریشانی ہے. تم نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ یونس خان.
कुरैशी हूँ मैं कौम से कुरैशी हो। ख़वातीन नज़र, अगर यूनुस खान जो कि DI खां से आया, KP की जगह है ये, और ये पंजाब में आके इतने शाऊर के साथ मेहनत कर रहा है, और यूनुस खान ये कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी औलाद को इस तारीकी में नहीं रखना चाहता, तो फिर मैं ये आपसे सवाल छोड़ के जाता हूँ कि जो लोग इस जगह रहते हैं, जो पाकिस्तान की इस सरज़मीन पे इस तरह खुले आसमान में मेहनत करने वाले हैं, इस कदर बाशाऊर हैं, अगर यूनुस जैसे बाशाऊर लोग जो हैं वो खुदा की कसम मैं कहता हूँ 15%, 10% लोग भी पाकिस्तान के हों तो पाकिस्तान के अंदर एक इंटेलेक्चुअल लेवल जो है ना उसका पहुँचाल आ जाए। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के हम। अस्सलाम वालेकुम। लेटर है यार, क्या नाम है? जी जुल्फ़कार। हाँ जुल्फ़कार। जुल्फ़कार, ये कुत्ता तेरा वाकिफ है? जी ये कुत्ता तेरा वाकिफ है जो तेरे साथ लेटा हुआ? ये थे लगा फिरता है। यहाँ तुम क्या करने आए हो? यहाँ कोई काम यहाँ मिल जाता है ना, वो क्या मजदूरी करते हो? राजगिरी में। तो अपने लिए कोई जगह क्यों नहीं लेते, माकूल छत क्यों नहीं लेते, कोई कमरा क्यों नहीं लेते जहाँ तुम लोग मिल के रह सको? नहीं उथे पिछा पिंड 10 मरले जगह ली है, उथे लेती हुई है। अच्छा, तेरे दोस्त वाकिफ नहीं है यहाँ पे? नहीं वाकिफ जाने, बस रात को आए सो गए चुप करके? हाँ, सुबह उठे चले गए? सुबह उठे अड्डे मजदूरों दे बैग है। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शबीर अहमद जी। शबीर कहाँ से हो? मैं जिला जंग तो हाँ जी। जंग से यहाँ पर आए हो? हाँ जी। क्या करने? इतने जी कोई मेहनत मजदूरी करना है। क्या मेहनत करते हो, मजदूरी क्या करते हो? जी कोई होटल दे उत्ते कोई दिहाड़ी ला ली, कोई मिस्त्रियाँ मगर ला ली। घर बेचते हो कुछ? जी हाँ, घर भी। यार घर की तुझे याद नहीं आती? नहीं, घर के याद आते हैं। मैं जाता हूँ जी महीने 1.5-2 के बाद घर में। हाँ, कौन कौन है घर में? घर में बीवी हैं, बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे जी 5 बच्चे हैं, दो बच्ची हैं, 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे। हाँ। अल्लाह ताला तुझे खुश रखे। हजरत, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ पे जो खानकाहें हैं उनका निज़ाम जो है, अगर वो कायम रहता या होता तो आज मसाजिद भी रात को आबाद होती, यहाँ चोर डाकू ना पैदा हो रहे होते, एक सोसाइटी का एक नस्तालीक सा कोई तरीका कार होता। यार यहाँ पे लोग कभी मरे? जी हाँ, अगले दिन भी एक जी इतने बाबा जी मरे पिछले दिन भी, चाहे तीसरा चौथा दिन हो गया। फिर की कीता? कफन दफन किने कीता? उन्होंने ये तो पुलिस वाले ले गए चाके जी, पता नहीं जी, फिर उन्होंने दफन करे। हाँ, ये नहीं पता जी। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਆਪਦੇ 24 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। और मर गए थे लावारिस? मर गए थे ना जी, लावारिस होना ना जी, पता नहीं जिधर मर्जी को ले जाए या ना ले जाए। कारी साहब, आपके साथ ना अभी हम चलते हैं ना आगे, तो ये बात जो है ना ये मेरी आपसे ना जारी रहेगी। मुझे बात जो है ना ख़वातीन हज़रात, ये बिल्कुल समझ में नहीं आती कि हमारे लोग जो हैं वो निज़ामों की होने ना होने, उनके इस्लामी होने गैर इस्लामी होने की बहस में पड़े हैं, और यहाँ पे अगर कोई मर जाए तो उसका जनाजा पढ़ाने के लिए या उसके कफन दफन के इंतज़ाम के लिए कोई इंतज़ाम किसी मस्जिद ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी इस्लामी जमात ने किया हो, ये मुझे ख़बर नहीं। आगे चलते हैं दरबार अली हजवेर के, और उसके फुटपाथ के बाद देखते हैं कि वहाँ पे लोग जो हैं वो किस तरह रातें और दिन अपने गुजारते हैं। आइए चलें। लोगों की ज़रूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की इनायत है। अल्लाह ही तुम्हारा मालिक है और वो सबसे अच्छा मददगार है। किल्म खुर्दा दिलों और ज़बानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, तांगे वालों के नाम, रेलगानों के नाम, कारखानों के भोले जियालों के नाम।
अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम? मुश्ताक अहमद। मुख्तार? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद कहाँ से हो आप? उकाड़ा से। उकाड़ा से। तो लाहौर क्या कर रहे हो? घूमने आए। तो यहाँ पे क्या घूमने आए हो तुम उकाड़ा से? सलाम करने आए। हाँ, सलाम करने। सलाम करने आए हो, ठीक है। फैमिली के साथ आए हो? जी। काम क्या करते हो? मिस्त्रियों का। हाँ, मिस्त्रियों का राज। मिस्त्रियों का काम करते हो। तो तुम्हारे ख्याल में ये जगह जो है ये इतनी इस काबिल है कि यहाँ पे लोग रह सकें? जैसे तुम अपनी ख़वातीन के साथ हो, तो यहाँ पे तुम्हें डर नहीं लगता कि यहाँ पे लोग कोई चोर, कोई डाकू, कोई जेब कतरा? तो हमारे पास क्या है जो ले गए? तुम लोग यहाँ बेडर और बेखौफ बैठे हुए और इतनी ऐसी जगह पे हमारा पीर मुर्शिद बैठा हुआ इतना बड़ा हमारे सिर पर साई है, हमें किस बात का डर है? दुख बताते नहीं, मिन्नतों ज़ारियों से बहलते नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, खैरियत ना लो? की नाज है? अकबर अली जी। अकबर अली। अकबर अली, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਜ ਹੈ? इफ्तिखार। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? फैसलाबाद है। फैसलाबाद तो आए हो, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? दिहाड़ियाँ करन जी। ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मिस्त्री ने मगर दिहाड़ी करने हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो आप यहाँ कब से हैं, कब से सो रहे हैं यहाँ पे आके? जी? नहीं, घंटा रोज आते हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ। आज ही आए हैं। तो पहले कहाँ सोते थे? आज पहली बार आए हैं। तो फैसलाबाद से ही पहली दफा आए हो? हाँ जी। तो यहाँ पे फैसलाबाद से आगे कोई रहने की कोई ठिकाना, कोई जगह नहीं? नहीं। आज मजदूरी मिली थी? हाँ जी, एक बंदे की लगी, एक दी कोई नहीं लगी। ये आपका रिश्तेदार है? ये जवाई है मेरा जी। जवाई है आपका? हाँ जी। आपकी बेटी का शौहर है ये? हाँ जी। तो तुम भी कोई काम नहीं करते ये वहाँ पे, यहाँ पे काम करने आए हो? हाँ जी। तो तुम दोनों ने कभी ये सोचा नहीं कि यहाँ पे जाएंगे, खुले बाग में, नया शहर है, पहले रात है, तो कोई खौफ होगा, कोई डर होगा, कोई डाकू, चोर, कोई लुटेरा, कोई जेब कतरा, कोई सिलसिला हो सकता है? चीज बेची कोई नहीं होगी। तुम्हें कोई खौफ? खौफ तो आता है। क्या खौफ? डर लगता है कोई आ न जाए, जेब ना काट लवे। अच्छा, तुम अपना घर छोड़ के आ गए फैसलाबाद से यहाँ पे खुले आसमान के नीचे हो, तुम्हें अजीब सा नहीं लगता कि घर वाले क्या सोचते होंगे कि घर से बेघर हो गया? लगता है जी। बीवी को बताया कि मैं बेघर हूँ, यहाँ पे खुले आसमान तले सोया हूँ? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ भी मैं ये कह रहा हूँ वापसी चले जाइए, सुबह थे कुछ भी नहीं, घर अपने छोड़ के प्रदेश में आए हैं। भाई जी अस्सलाम वालेकुम। ओ यार, इतने पतले से तू जगह पे लेटा हुआ है, तू करवट ले तो नीचे गिर जाए हैं? कहाँ का रहने वाला जावेद? इधर ही। कहाँ से? फैसलाबाद। फैसलाबाद से आया? कब से? महीना हो गया। क्या करने आए यहाँ पे? मेहनत करने आए हैं। मजदूरी करते हो? तो यहाँ पे कोई रहने की जगह नहीं, तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं? फिलहाल तो नहीं। फैसलाबाद में घर है? हाँ जी, उधर है। बीवी बच्चे हैं? जी हाँ। उनको पता है कि तुम यहाँ खुले आसमान तले यहाँ सोए हुए बाहर? हाँ जी, पता है। तुम्हें अजीब सा नहीं लगता? लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कभी खौफ आया बाहर सोते हुए? नहीं। कोई खौफ नहीं है तुम्हें किसी किस्म का? कोई डाकू, चोर का, कातिल का, किसी किस्म का? कुछ और साढ़े को है कि ये जरा हमने लेना है। हाँ, ये भी बात है, ये भी बात तेरी सही है। बच्चे कितने हैं? बच्चे पे एक बेटी है मेरी। क्या नाम है उसका? नाम वो शाजिया रखा। शाजिया कितने साल की है? अभी तो 2 महीने की होगी। 2-3 महीने की है। यार, शाजिया जब बड़ी होगी तो उसको अच्छा तो नहीं लगेगा कि मेरा बाप जो है वो लाहौर में एक लेकिन क्या कोशिश करने से हालात बदलते हैं। तुम्हें उम्मीद है कि बेहतर होंगे हालात? कोशिश कर। यहाँ पे दरबार पे खाना लेते हो, यहाँ पे खाना खाते हो? यहाँ से खाना पड़ता भी है, कभी कभी देना पड़ता है। मिल जाता है? मिल जाता है। यहाँ पे मुझे नहीं समझ आती कि किसका क्या किरदार होना चाहिए। अली हजवेर का दरबार है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जगह तो है, लोगों को सिक्योरिटी है। मैंने अभी तक, मुझे बड़ी हैरत हुई है ये बात, और अगर ये बात सच है, और अगर ये बात 5% भी सच है कि यहाँ पे लाहौर के अंदर जो खुले आसमान तले कारी साहब लोग सो रहे हैं, उनको चोर, डाकू,
जेब कतरे का डकैत का खौफ नहीं है जितना कि मेरा ख्याल था, जितना कि मेरे दिल में है। पता नहीं इसका अजर जो है वो शहबाज शरीफ को जाना चाहिए कि इन लोगों की हिम्मत है कि ये डरते ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, खैरियत ना लो? की ना जे मिस्त्री हाजी आदत। मिस्त्री हाजी आदत। आदत कितों से रहने वाले हो? रहीम यार। रहीम यार कहाँ से आए हो आप? कितना अरसा हो गया? आज दिन दे दवाई आज जाए से दवाई आज आए हो? जी दवाई लेनी। क्या करने? दवाई लेनी थी। दवाई लेने के लिए? किसके लिए? बच्चे दी। रहीम यार खां से यहाँ दवाई लेने आए? रहीम यार खां में दवाई नहीं है? नहीं है दवाई, लेकिन इथों लाके 2 दिन आराम आया है। ये तुम्हारे साथ कौन है? बच्चा। तुम्हारा बेटा है? तो इसको भी साथ लाए हो तुम? जी। तो तुम दवाई ले ली तुमने? ना सुबह लेने आज, और डॉक्टर ने 2 बजे 1 बजे। अच्छा, सुबह लेनी है। सुबह दवाई लोगे और वापस रहीम यार खां जाओगे? जी। और दवाई तुम्हारे पास के पैसे हैं तुम्हारे पास दवाई लेने के? जी। तो तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम कहीं रह सकते? नहीं, गरीब बंदा। तो इस बेटे के साथ यहाँ पे सोए हुए यार, रात को कोई हादसा हो जाए? अल्लाह वारे से जिन्हें पैदा किया वो जोर दे सुते पए। रब बच्चे को उठा के भी तो ले जा सकता है ना। वो रब सोने दे हाथ जे सारा कुछ वो दे हाथ जी, बंदे नहीं वो दे हाथ जी। वो मालिक जो चाहे वो कर सकता है। हाफिज जी कैसी अजीब बात है, हम लोग जो है वो बातें करते हैं और ईमान जो है वो इन लोगों का है। बड़ी बात है। बड़ी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि गरीब जो है ना वो ईमान में मजबूत होंगे और क़यामत के दिन अमीरों से 70 साल पहले जन्नत में जाएंगे। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ करे बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हाल है? ठीक है जी। क्या नाम? मोहम्मद सरवर। मोहम्मद सरवर। आपका नाम? मेरा नाम राणा मोहम्मद रफीक। राणा साहब कहाँ से हैं आप? मैं बखर मियाँ वाले। बखर से। आप कहाँ से? हरुणाबाद जी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं लाहौर में? मजदूरी। कितने अरसे से? मतलब हो चले 20-22 दिन। 20-22 दिन से जी। तो यहीं पे आके सोते हो रोज? ऐसे सोते हैं, कोई नहीं मजदूरी लग रही। अच्छा, ये जो इतनी सारी तरक्की हो गई है, हाँ जी, इससे तुम्हारी दिहाड़ी पे कोई फर्क पड़ा? कोई ज्यादा काम मिलने लगा? कोई नहीं जी, आज तक कोई मिलता पे कारोबार। मजदूरी तो सारे ठेकेदार लुटेरे हैं, सारे मजदूरी। कौन लुटेरे हैं? इधर आना मेरा पुत्र, कौन लुटेरा है? बात करो। मजदूरी से हकरी की नहीं देते हैं। जो 500 की काम होता है उधर 200 रुपए देते हैं, 300 रुपए देते हैं। हाँ, वो देते हैं। जो आधार का काम है उधर देते हैं। आप झंडा वाले रहने वाले कहाँ के हो? हम सिंध का रहने वाला है। सिंध से आए हो? तो वहाँ पे नौकरी नहीं है? वहाँ पे काम नहीं है? उधर हमारे इलाके में काम नहीं है। तो यहाँ पे कब से आए हुए? इधर मेरे को 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए हैं? तो कहाँ रह रहे हो? इसी जगह रह रहे हो कहीं और? कितनी दफा जेब कटी तुम्हारी? हमारी तो अपना कटी नहीं, बाबे की कटी है। बाबा जी कटी? जी। कितने पैसे थे? 13,500 रुपये से आज जेब कटी से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जी। ये फ्लाईओवर ऊपर इतना बड़ा फ्लाईओवर बना है जो कि बहुत बड़ी बात है जी। ये ज्यादा अच्छी बात है बनना, या ये ज्यादा अच्छी बात है बनना कि आटा जो है वो 20 रुपए किलो हो जाए? जी। क्या चाहोगे? दोनों में से क्या चाहोगे? पुल बनना चाहिए कि आटा सस्ता होना चाहिए? आटा सस्ता होना चाहिए। आटा सस्ता होना चाहिए। आटा सस्ता होना चाहिए। यार ये पुल इतना खूबसूरत है, ये क्यों नहीं बनना चाहिए? ये नहीं बनना चाहिए। हमारी महंगाई ये बड़ी है, हमारी जरूरत भी पूरी नहीं हो रही है, बड़ी महंगाई है शाह जी। अच्छा, इससे मैं बात करूँ, इधर आ मेरा पुत्र। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जी। अब्दुल्ला कहाँ के रहने वाले हो? पेशावर। पेशावर से आए हो? यार इतना खूबसूरत शहर है पेशावर, तुम यहाँ क्या करने आए हो? करीब आ जा मेरे। इधर भी आ गए बस काम करने के लिए। काम मिला? नहीं, अभी काम नहीं मिला। कितने दिन हो गए? अभी कोई 2-2.5 महीने हुए। 2-2.5 महीने में काम ही नहीं मिला? नहीं। मजदूरी नहीं मिली? नहीं। 2.5 महीने में मजदूरी नहीं मिली? अच्छा, कितना अरसा और रहोगे यहाँ पे तो वापस चले जाओगे फिर? कोई काम मिल जाएंगे, कोई 5-6 महीने लगाएंगे। जिसने दिला
قاری صاحب ایمانداری کی بات ہے, اچھا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنی ہے ایمانداری سے, یہ اصل پاکستان ہے. بالکل یہ لوگ 2.5-3 مہینے سے نہ ان کو مزدوری مل رہی ہے, نہ ان کو چھت ہے, نہ پیچھے سے کوئی لینا دینا, یہاں آئے ہوئے ہیں. اور ان میں سے ابھی تک ایک شخص, وہاں سے ہم چلے ہیں چبرجی سے یہاں تک, ایک شخص ایسا نہیں ملا جس نے پاکستان پہ لان تان کی ہو, جس نے کہا ہو کہ مر گئے بھوکے, پتہ نہیں یہاں پہ کون سا سیکشل ابیوز ہو گیا, یہاں پہ لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. کسی کو مسئلہ نہیں ہے, سب شخص ایک ہی چاہتے ہیں یار ہماری دیہڑی لگ جائے بس. حکومت جو ہے وہ نہیں سوچتی. بات یہ ہے کہ وہ امیروں کے لیے سوچ رہی ہے, فلائی اوور بنا ہے بہت اچھی بات ہے. اگر غریبوں کے لیے یہاں ایک جو ہے وہ گھر بنا دیا جاتا جہاں پر یہ لوگ رہتے تو یہ لوگ دعائیں دیتے گورنمنٹ کو. وہ دعائیں تو دے رہے ہیں نا, علی حجویر کو دعائیں دے رہے ہیں نا, کیونکہ وہ بابا جی کے قدموں میں رہتے ہوئے روٹی جو ہے وہاں پہ مفت ملتی ہے, 24 گھنٹے ملتی ہے. ہمارے جو لوگ ہیں بہت امیر لوگ ہیں, ان کو چیریٹی کا کیوں نہیں ہے کہ وہ چیریٹی کریں. یہاں پر جو ہے رفاہی ادارے بنائے جائیں, یا پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ کھانا میسر کیا جائے. آپ جائیں 5 اسٹار ہوٹل ہیں, بڑے بڑے ہمارے فنکشن ہوتے ہیں, کروڑوں روپے کے کھانے جو ہیں وہ اس میں ضائع بھی کیے جاتے ہیں, لیکن غریبوں کو نہیں بلایا جائے گا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہترین دعوت وہ ہے جس میں غریب کو بھی بلایا جائے. لیکن دیکھیں نا یہاں پہ بھی تو لوگ, داتا دربار بھی تو جو آپ کو لنگر ملتا ہے, کوئی لوگ بانٹنے ہی آتے ہوں گے نا. اللہ کو مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں. پکی بات ہے انشاءاللہ. تمہارے خیال میں اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے یہاں پہ؟ کرتے, کیوں نہیں کرتا. نبی کو مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں. آخری نبی مانتے ہو؟ جی جی. کلمہ آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. واہ یار, اتنا ہی مسئلہ سارے پاکستان کا. اللہ کو مانتا ہے, رسول کو مانتا ہے, روٹی اس کو مل رہی ہے. یار بڑی خوشی ہوئی ہے مل کے. السلام علیکم. کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں کراچی عبداللہ شاہ غازی کا رہنے والا. وہاں سے آئے ہو؟ ہاں. تو یہاں کیا کرتے ہو؟ یہاں آیا تھا, سلامی دینے آیا تھا دربار پہ. ہاں. میرے پیسے, شناسی کارڈ سب کچھ چوری ہو گیا یہاں. خواتین حضرات یقین کیجیے, قاری صاحب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا. جب ہم یہاں پہ آئے ہوئے تھے نا, یقین کیجیے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ واقعی اتنے سمجھدار اور اتنے سادہ لوگ ہوں گے. ہمارے مسائل ملک کے عجیب و غریب ہیں, ہر شخص اس پہ بحث کر رہا ہے. کسی کا مذہب مسئلہ ہے, کسی کا سیاست مسئلہ ہے, کسی کا NGO مسئلہ ہے. یہاں پہ کوئی NGO اس دنیا کی نہیں آتی جو کہ ان لوگوں کا خیال کرے. یہ لوگ کھلے آسمان تلے چادر بچھا کے اپنا گھر بنا کے لیٹے ہیں اور ان کا کوئی گلہ نہیں ہے. میں ان کو گفتگو میں فورس کر رہا ہوں کہ گلہ کریں, ان کا کوئی گلہ نہیں ہے. یہ صرف ایک ہی گلہ ہے ان کا کہ ان کو دہاڑی مل جائے. ان کے 400 روپے مل جائیں گے تو یہ راضی ہو جائیں گے. خواتین حضرات, پاکستان لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا وہ بھی ان جیسے ہیں یا آج ان کا کوئی اور خیال ہے. آئیے چلیں. اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے. کسی کے ساتھ احسان کرو تو اسے چھپاؤ, لیکن جب کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو اسے مت چھپاؤ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ جو ہیں ان کو مدائن کا گورنر بنا دیا گیا, اور گورنر بن کے وہ اپنے بازار کی ایک دفعہ, قاری صاحب بازاروں کو دیکھ رہے تھے کہ شہر میرا کیسا ہے. تو وہاں پہ کچھ تاجر آئے ہوئے تھے شہر میں, تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو دیکھا تو انہوں نے سمجھا یہ مزدور ہے. تو انہوں نے اپنا سامان جو ہے وہ پانڈی سمجھ کے ان کو اٹھا دیا اور کہا کہ شہر سے باہر چھوڑ کے آؤ. آپ نے اٹھا لیا اور شہر سے باہر چلے گئے. جب وہاں سامان رکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو حضرت سلمان فارسی گورنر ہیں یہاں کے. انہوں نے بڑی معذرت کی, تو آپ نے ان کی معذرت قبول نہیں کی. انہوں نے کہا بھائی میں گورنر اسی لیے ہوں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں. یہ فرق ہے تب کے حکمرانوں اور آج کے حکمرانوں کا کہ وہ لوگوں کی خدمت کے لیے تھے, اصحاب تھے لیکن اخلاق تھا. کیا نام بیٹے آپ کا؟ میرا نام مرید حسین ہے. آپ کہاں سے ہیں مرید؟ میں مظفر گڑھ سے آیا ہوں. مظفر گڑھ سے آئے ہو جی. اور کیا کرتے ہو یہاں پہ؟ یہ آپ کے سامنے مالش کا کام کرتا ہے. یار سامان اپنا ذرا. جی سامان دکھا. کتنا عرصہ ہو گیا کرتے ہوئے؟
ये इधर हो गया 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। और बच्चे तुम्हारे घर में हैं, अपने शहर में हैं, तो जाते कब हो वापस? बस ईद आ रही, ईद पे जाएंगे। इतने अरसे बाद? अच्छा, बच्चों को ये सिखाओगे काम आगे? मैं तो नहीं कहता ये काम सीखे। क्यों? वो स्कूल पढ़े और अच्छा काम करें, हम पढ़े लिखे नहीं। अब ये पढ़ा लिखा है? क्या नाम है तेरा यार? इधर 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 ये क्या कर रहा है? जरा करके तो दिखा मुझे पहले। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मालिश का काम करता है। मालिश का काम करता है? हाँ। किस चीज से? कुटाई करता है। ये इतनी सारी शीशियाँ क्यों हैं? ये शीशियाँ हैं। एक ही तेल है सब में? आहो, सरसों कहाँ का का रहने तेल है। वाला हो? हम मुल्तान के। अच्छा, तू रोज ही कमाता है यहाँ पर आकर? हाँ। तुझे कोई मसाइल होते हैं? कोई रोकता है तुझे किसी काम करने से? नहीं। कोई तुझे तंग करता हो? कोई नहीं तंग करता। पक्की बात है? हाँ। डर के तो नहीं कह रहा? नहीं। नाम क्या तेरा? अदनान। अदनान, शाबाश है। अस्सलामुअलैकुम व्हाट्सएप। वालेकुम सलाम। व्हाट्सएप की नाम पूरा? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, तुसी ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? मैं पिछों अम्बरसर से रहना। अच्छा जी। हाँ, लाहौर। लाहौर। आप यहाँ पे आके क्यों सो रहे हैं? वो गर्मी की वजह से बीमार हूँ, शुगर का मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इसलिए। तो घर आपका यहीं पर है? हाँ। घर में गर्मी है? बहुत गर्मी है। लोड शेडिंग है? लोड शेडिंग। इस वजह से आप यहाँ आ जाते हैं? जी। आपको कोई डर खौफ किसी किस्म का? नहीं, ना हमारे पास कुछ खाने को है, ना पहनने को है, ना जेब में पैसा है। खतरा किस चीज़ का? पैसे वालों को खतरा है, मोबाइल वालों को खतरा है। आपको लगता है कि ये शहबाज शरीफ की वजह से ऐसा है कि पुलिस? नहीं, शहबाज शरीफ बहुत नेक लोग हैं, मेरे पड़ोसी हैं। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ मेरे पड़ोसी हैं। कम से कम 20 साल मेरे पास हमारे पड़ोस में रहते थे। आपने कभी उनको मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने नहीं मिली। क्यों? इसलिए कि जाऊंगा धक्के खाता जाऊंगा, मुलाकात नहीं होनी। उनका जो स्टाफ होगा, स्टाफ ऑफिसर, वो नहीं मिलने देंगे। कभी उनकी तरफ से कोई पैगाम आया हो? कभी नहीं जी, हम वोटर भी हैं, उनके सपोर्टर भी हैं, जान देने वाले भी हैं उनके। कभी कुछ नहीं। मियाँ साहब, आपके ये सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं और आपके हमसाए भी हैं। ये भट्ट साहब जो हैं, ये आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं और आपके वालिद साहब के ज़माने से आपको जानते हैं। वालिद के ताए के इनके वालिद ताए की शादी पे गया हूँ मैं। माशाल्लाह। भट्ट साहब, आपकी सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। नहीं जी, मैं बर्बाद हो गया। मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई परेशान हाल नहीं, कमाने के काबिल नहीं, चलने फिरने तो के बेटे, काबिल नहीं। बच्चे, घर वाले? बेटा एक शादीशुदा है, बस। कोई नहीं पूछता? कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्यों नहीं पूछता? वो आप पर बचेदार है। नहीं, मतलब आपका वो बेटा है, आपको नहीं पूछता कि अब्बा आपको ये बीमारी है, आपका ब्लड प्रेशर है, आपने खाना खाया नहीं खाया, आप रात को कहाँ थे? क्यों भट्ट साहब? आधा घंटा पहले मैंने ये कुली जो है शीता है, पोला कुली, आधा घंटा पहले इसको मुझे वो नींद आ जा रही थी। मैंने इसको 50 रुपये दिए, एक पराठा ला दे, वो साग वाला, ये 20 रुपये का पराठा ला के दिया, तो मुझे कुछ नींद आई भूख से। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। तो बेटे को आपने मारा नहीं कभी? 2 लपड़ लगाए हो कि बेटा पूछ, मैं तेरा बाप हूँ? असल तो बात उसको याद दिलाना था ना कि तुझे मैंने पाला था, तुझे मैं गोद में उठाता था, तेरा मैं पखाना साफ करता था, तुझे मैं दूध पिलाता था, तुझे मैं सीने पे सुलाता था। कि असल बात जो है ये मकाफात अमल है, हमने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की। हाय 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 हाय। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। जाने वैसे ही बात हाय हाय हाय। ये सच है। सच बात ये। कारी साहब, इतने सच्चे लोग खुदा की कसम मैंने जिंदगी में नहीं देखे। बहुत बंदे को अपने जुर्म का एहसास तो हुआ। उससे अपने जुर्म का एहसास है, मैंने जिंदगी में पहला ऐसा इंसान देखा है। बट साहब, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे,
اور آپ کے بیٹے کو بھی راہ راست پہ لائیں. آپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی پیغام دیں گے؟ نہیں. اس کو کوئی دعا دیں, اللہ تعالیٰ اس کو نیک اللہ تعالیٰ کو نمازی ہے, پرہیزگار ہے. نمازی ہے, پرہیزگار ہے, اور باپ یہاں پر ہے. قاری صاحب یہ بھی میری سمجھ میں کبھی سائنس نہیں آئی. قاری صاحب اس پہ تھوڑا سا مجھے اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. نمازی ہے, پرہیزگار ہے, اور باپ یہاں پر ہے, یہ کیا مزاج ہے؟ ایسی نماز اور ایسا پرہیزگار ہونا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی سخط ابے کا سخط و ربک, تیرے باپ کی ناراضگی میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے. جس کا باپ ناراض ہو اس سے تو اس کا رب بھی راضی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا وبالوالدین احسان, آ کے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. آج جیسا کہ بٹ صاحب نے کہا کہ یہ مکافات عمل ہے, میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو آج میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو ان کے بیٹے کو برخوردار کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں اپنے باپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں تو کل کو میری اولاد جو ہے وہ میرے ساتھ. حضرت بیٹے کا نام؟ محمد اشفاق. محمد اشفاق, میں تمہارے والد صاحب کے پاس بیٹھا ہوں. تمہارے والد صاحب بڑے سچے اور کھرے آدمی ہیں. میں تمہارے آگے ہاتھ باندھ کے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنے سچے اور کھرے آدمی یہ ہیں جن کو کہ اپنے گناہ کا احساس ہے, یہ تمہارے لیے پیغام ہے کہ تم انہی قدموں پہ مت چلو, ورنہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی کرے گی. اس سلسلے کو توڑ دو. جس طرح تمہارے والد آج شرمندہ ہیں, احساس کرتے ہیں, خدا کے واسطے ابھی تمہاری جوانی ہے, تمہیں قبر میں جا کے حساب دینا ہے. کیا حساب دو گے جب اللہ کہے گا کہ میں نے تو قرآن میں لکھ دیا تھا کہ ماں باپ کے آگے اف نہ کرنا, تم نے ان کا کیوں خیال نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کرے. محمد اشفاق, تمہارا نام بڑا اچھا ہے, اللہ کرے کہ تم اپنے نام جیسے بن جاؤ. ریاض حسین میرا نام ہے سر. کہاں سے آئے ریاض حسین؟ میں سر بہاولپور. آج ہی آئے؟ جی سر, ابھی آیا ہوں ادھر سر. میں ادھر جو ہے نا گاڑی سے آئے ہو؟ جی سر. ادھر سٹے کیا ہے سر, ادھر کام کرنا ہے. آج پہلا دن ہے تمہارا, پہلی رات ہے؟ جی جی سر, ادھر سانس نکالا ہے تو میں پھر چلا جاؤں گا. جگہ ہے ٹھہرنے کی تمہیں؟ نہیں, ادھر پلاٹ میں کھڑا تھا سر. ادھر ایک کانسٹیبل آ گیا کہ ادھر تو کیوں کھڑا تھا, تو جو ہے نا لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا, ادھر پیسے دیکھ رہے تھے؟ نہیں سر, میں ویسے کھڑا ہوا تھا تو اس کو کہتے ادھر دیکھا کیوں ہے آپ نے. اچھا, پیسے نکالو نہیں تو تیرے پر جناح کا مقدمہ درج کرتے. دیکھنے سے؟ ہاں جی. میں کہا یار یہ کون سا جرم ہے, آپ اس طرح نہ کریں. آخر مجھے پھر پکار کے جو ہے نا ادھر لے گئے. آخر موٹر سائیکل پہ بیٹھو دھکے شاہی کے ساتھ. اچھا, 2 گن مین کے ساتھ رائفل تھی. نہیں تو ہم ایسا چوک بتاتے ہیں آپ کے اوپر لڑکی کا مقدمہ جو ہے نا ناجائز درج کرتے ہیں. اچھا, پہلے ادھر سے 200 روپیہ لیا, 1400 روپیہ ادھر سے میری جیب سے نکال لیا. ابھی میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. یہاں پہ مسافر جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کی اگر لک آفٹر پولیس جو کہ حفاظت کے لیے ہے, اگر وہی نہیں کر سکتی تو پھر اس ریاست کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا لینا دینا ہے؟ حکمرانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ٹریس کریں اور ان کو نشان عبرت بنائیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ بھائیو, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کا خواتین حضرات, حضرت موسیٰ جو تھے رضی اللہ, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان پہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, تو وہ بھیڑیں چلا رہے تھے ایک دفعہ. تو روایت کہتی ہے کہ بھیڑوں میں سے ایک بکری جو ہے وہ وہاں سے بھاگ کے چلی گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس کے پیچھے بھاگے اور بڑی دور تک بھاگتے رہے, یہاں تک کہ بکری بھی زخمی ہو گئی اور آپ کے پاؤں جو ہیں وہ بھی زخمی ہو گئے. آپ نے ایک جگہ جا کے اس بکری کو پکڑ لیا. جب بکری کو پکڑ لیا نا قاری صاحب, تو بکری کو گود میں اٹھا کے حضرت موسیٰ بکری کے پاؤں میں سے کانٹے نکالنے لگے اور کہتے ہیں کہ تو نے اپنے پہ اتنا ظلم کیوں کیا, تو نے اتنا ظلم اپنے پہ کیوں کیا, تو نے مجھے بھی تھکا دیا, تو نے خود بھی اپنے آپ کو زخمی کیا. یہ بات فرشتے دیکھ رہے تھے. فرشتوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ اللہ یہ ایسا شخص ہے جس کو نبوت سونپنی چاہیے اس دنیا پہ. خواتین حضرات, ہم جب مدد کی بات کرتے ہیں تو ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے کا حق ہو تو میں اس کی مدد کروں. یہ پیغمبری نہیں ہے, یہ ولایت نہیں ہے, یہ بڑا پن نہیں ہے, یہ امیر المومنین ہونے کا کردار نہیں ہے. علی کرم اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی لینے کے لیے آئے تو اس کو دے دو, چاہے وہ شاہ سوار ہی کیوں نہ ہو. میں بڑی امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ جو کہ حاکم ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, وہ ان لوگوں کی سرپرستی ایک باپ بن کے, ایک والد بن کے کریں گے, جج بنے بغیر.
ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں اور خدا کا واسطہ ہے کوئی ایسا نظام پیدا ضرور کر دو کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کو آگے توالت بھی دیں اور آپ کا نام جو ہے وہ یاد کر کے کریں کہ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اس دین کا یہ پہلا قدم اٹھایا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھائی کرنے کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں رہو.